حماس اور اسرائیل میں جاری جنگ شدت اختیار کر چکی ہے اور اسرائیلی افواج حمایت کے جنگجوؤں کے ہاتھوں درگت بننے کے بعد نہتے فلسطینیوں کو نشانہ بنا رہی ہے۔ اسرائیلی فوج کی جانب سے کیے جانے والے جنگی جرائم پر دنیا بھر سے آوازیں اٹھ رہی ہیں اور بڑی طاقتیں اسرائیل کو واضح الفاظ میں پیغام دے رہی ہیں کہ اگر اسرائیل اپنی جارحیت سے باز نہ آیا تو اسے جنگ کے نتائج بھگتنا پڑیں گے۔ ایسے میں ترکیہ نے اسرائیل کے خلاف دبنگ اعلان کر دیا ہے۔ ترکیہ کے صدر رجب طیب ایردوان نے کہا ہے کہ غزہ میں جاری قتل عام کے ذمہ داروں کے خلاف بین الاقوامی عدالتوں میں مقدمات دائر کریں گے۔ اپنے ایک بیان میں ترکیہ کے صدر رجب طیب ایردوان نے کہا کہ اسرائیل دہشت گرد ریاست ہے، دنیا اسرائیل کو دہشت گرد ریاست قرار دے۔ انہوں نے کہا کہ یہ واضح ہے کہ اسرائیل کے پاس جوہری ہتھیار بھی موجود ہیں۔ اسرائیل اس سوال کا جواب دے کہ اس کے پاس ایٹم بم ہے یا نہیں۔ رجب طیب ایردوان کا مزید کہنا تھا کہ حماس دہشت گرد نہیں بلکہ ایک سیاسی جماعت ہے۔ حماس کو فلسطینی عوام نے ووٹ کی طاقت سے منتخب کیا ہے۔ غزہ میں جاری انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں فوری بند کی جائیں۔ دوسری جانب ترک وزیر خارجہ کا کہنا ہے کہ غزہ میں جاری حملوں پر خاموشی کا مطلب دنیا بھر میں لا قانونیت کی منظوری دینا ہے۔ اپنے ایک بیان میں ترک وزیر خارجہ نے کہا کہ یہ شرمناک ہے کہ اسرائیلی فوج نے غزہ کا غیر قانونی محاصرہ کر رکھا ہے۔ مغربی ممالک نے غزہ میں ہونے والی وحشیت پر مکمل خاموشی اختیار کر رکھی ہے۔ مساجد، اسپتالوں اور سکولوں پر بمباری پر خاموشی اختیار نہیں کر سکتے۔ انہوں نے مزید کہا کہ عالمی رہنما غزہ میں جاری وحشیانہ حملوں پر خاموشی اختیار کر کے اسرائیلی جرائم میں شریک نہ بنے۔ اسرائیلی فوج فوری طور پر غزہ میں حملے بند کرے۔ تنازع کا حل OIC اور اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق کیا جائے۔ ادھر اقوام متحدہ نے مطالبہ کیا ہے کہ غزہ میں اسرائیلی بمباری، ہسپتالوں کو نشانہ بنانے کے الزامات پر بین الاقوامی انسانی قوانین کی خلاف ورزیوں کی تحقیقات کی جائیں۔ عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق اقوام متحدہ کے ہائی کمشنر برائے انسانی حقوق ولکر ترک نے غزہ میں وحشیانہ بمباری کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہوئے انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ اسرائیل کی جانب سے غزہ میں بین الاقوامی انسانی قوانین کی خلاف ورزیوں کی تحقیقات کی جائیں۔ ولکر ترک نے مزید کہا کہ غزہ میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ جو بھی اس کا ذمہ دار ہے اس کا احتساب کیا جائے اور عالمی ادارے انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزی کی تحقیقات کرے۔ دوسری جانب اسرائیل نے سلامتی کونسل کا جنگ میں وقفے کا مطالبہ مسترد کر دیا ہے۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں یورپی ملک مالٹا کی جانب سے غزہ میں کئی روز کے دوران انسانی ہمدردی کی بنیاد پر وقفوں اور راہداریوں کا مطالبہ کرتے ہوئے قرارداد پیش کی گئی۔ اس قرارداد میں اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے غزہ میں انسانی بنیاد پر جنگ میں وقفے کا مطالبہ کیا جس کے حق میں 12 ووٹ آئے، جبکہ امریکہ، برطانیہ اور روس نے ووٹنگ میں حصہ نہیں لیا۔ قرارداد میں محصور علاقے میں عام شہریوں تک امداد پہنچانے کے لیے امدادی راہداریوں کو کھولنے اور حماس کی قید میں موجود یرغمالیوں کو فوری رہائی کا مطالبہ کیا گیا۔ واضح رہے کہ محصور غزہ کی پٹی کے 24 لاکھ باشندوں میں لگ بھگ 16 لاکھ افراد حالیہ عرصے کے دوران اسرائیل کے پرتشدد حملوں اور بمباری سے فرار ہو کر مصر کے قریب جنوبی علاقوں میں نقل مکانی کر گئے ہیں۔ 7 اکتوبر کو شروع ہونے والی اس جنگ میں اسرائیلی بمباری سے اب تک 11,500 سے زائد فلسطینی شہید ہو چکے ہیں، جن میں 4,660 بچے اور 3,000 سے زائد خواتین بھی شامل ہیں۔